عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب کوہ صفا کے پاس اللہ کے محبوب کا گزران ہوا تو وہاں ابو جہل حضور کو دیکھ کر کے طیش میں آ جاتا ہے اور نوکیلا پتھر اٹھا کے حضور پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس الجھن سے، اس ٹکراؤ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن رعونت اور تکبر سے بھرا ہوا شخص، جہالت کا باپ ابو جہل حضور علیہ السلام پر پتھر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور آقا کریم کا مبارک بدن لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم وہاں سے اٹھتے ہیں اور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آہوزاری کر رہے ہیں۔ حضور کے سکے چچا ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں۔ تو جب وہ شکار کھیل کے آتے تو بڑے اترا کے چلتے اور اپنی لونڈیوں کو بتاتے کہ اس طرح شکار بھاگا اور اس طرح میں نے پیچھا کیا۔ تو وہ آ رہے تھے تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اسے پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے سلوک کیا کیا تو اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو یہ سن لیا، پیچھے پلٹ کے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم اترا کے چل رہے ہو، تمہارے اس بھتیجے کے ساتھ جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اس کو حشام نے مارا ہے اور بلا وجہ مارا ہے اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر لے کے حملہ آور ہوا، اور وہ الجھنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ رعونت اور تکبر سے بپھرا ہوا شخص ان پہ حملہ آور ہو کے ان کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ سیدھے سین حرم میں آتے ہیں۔ صنادید قریش مختلف نشستوں پر حرم کے آس پاس براجمہ ہوتے تھے اور ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، امیر حمزہ وہاں آئے اور اپنی کمان ابو جہل کے سر پہ زور کے ساتھ مارتے ہوئے کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، کہا کہ تو لاوارث سمجھا ہوا ہے ہمارے بھتیجے کو۔ اب جب ابو جہل کا سر پھٹ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کے جو حواری ہیں وہ امیر حمزہ سے دست و گریبان ہونے لگے۔ تو یہ بڑا کائن شخص تھا، اس نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اب تو یہ اکیلے ہیں، بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، یہاں جنگ چھڑ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو میں وجہ بنوں گا۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں تھی، وہ بس مجھ سے ہو گیا، یوں کر کے اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب امیر حمزہ حضور کو تلاش کر طبیعت میں بے چینی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اور آقا کریم مطاف میں سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ جا کے حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے اور جا کے آواز دی یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہیں، حضور نے کوئی جواب بھی دیا تو انہوں نے پھر آواز دی، اندر سے بے چینی بڑھ رہی ہے اور حضور زاروں کے طرح رو رہے ہیں، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا رہے ہیں، ان کے اندر بے چینی اور اضطراب کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لیکن حضور پھر کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو میاں صاحب نے کہا نا کہ اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، یہ کیفیت ہے۔ تو پھر کہا یا ابن اخی، تو حضور نے سر اٹھایا تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا بدلہ لے لیا، میرے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیا، میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ تو اس پر حضور خوش ہوتے، لیکن حضور نے برجستہ کہا کہ چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو یہ حیران رہ گئے، لیکن فوراً بولے کہ تم خوش کیسے ہوتے ہو؟ تو کہا میں تو خوش تب ہوں گا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو۔ تو یہ وقت تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔